السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ناول شروع کریں، آپ لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر چلتے ہیں ناول کی طرف۔ غصے سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اس طرح کی بے باک لڑکی نہیں دیکھی تھی جیسی کہ وہ تھی۔ ایک اس دھڑکن تھی جس کا نام سنتے ہی اس کی بے قرار دل کو سکون ملنے لگتا تھا، اور دوسری یہ لڑکی جو کچھ دن پہلے ہی اس کی زندگی میں وارد ہو کر اس سے محبت کی دعوے دار بن رہی تھی۔ سگریٹ سلگاتے وہ بیڈ کے نزدیک نیچے زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کے کندھوں سے تھوڑا اوپر آتے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک کر اس کی گردن کو بھگو رہے تھے۔ وہ گہرے کش لیتا اپنے اندر اٹھتے ابال کو کم کر رہا تھا۔ وہ خاموش تھا تو صرف واجدن کی وجہ سے۔ اچانک ایک دل فریب مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ وہ مسکراہٹ اس کے عشق کے بقول تھی۔ وہ کس طرح اس سے ضد لگاتی تھی، اس سے لڑتی تھی، وہ اس کی ٹکر کی تھی۔ اب اس دل میں کوئی نہیں بس سکتا تھا۔ اب کہاں ملتی تھی اس جیسی ایک بھی جھلک کسی اور میں۔ اچانک دروازہ کھلا تھا۔ اس کے خیالوں میں خلل پیدا ہوا تھا۔ ماتھے پر کئی بالوں نے جگہ بنائی۔ اس نے گردن ٹیڑھی کر کے دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں وہ ڈھیٹ لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی سفید نازک گال پر ابھی بھی عفان کی مضبوط انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ اس کی خوبصورت آنکھیں لال ہو رہی تھیں، شاید وہ روئی تھی۔ وہ سوں سوں کرتی اندر داخل ہوئی تھی۔ عفان کے چہرے پر ناگواری چھا گئی، جیسے ایزل نے صاف محسوس کیا تھا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ اسے اب اس بے حس انسان سے محبت ہو چکی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ ڈیم اٹ! وہ پل میں کھڑا ہوتا سگریٹ کو بری طرح اپنی مٹھی میں مسل گیا کہ وہاں لال نشان واضح ہوا تھا۔ کیا کمی ہے مجھ میں جو تم میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو؟ ہاں بولو، کیا کمی ہے مجھ میں؟ آخر کیا میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے؟ کتنی شفاف انسان ہو تم! کس طرح تم نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی؟ کس مرد کے ساتھ دیکھا ہے تم نے مجھے؟ وہ غصے سے اس حد تک اس کا گریبان پکڑتے چیخی۔ اس کی آواز بھیگ چکی تھی، لہجہ رنج گیا۔ عفان نے لب پیچ لیے۔ شدید غصہ آیا خود پر۔ کیوں اس نے یہ سب کہا ایک لڑکی کو؟ بولو، محبت کا اظہار کرنا گناہ ہے کیا؟ نہیں کرتی تم سے محبت ماں، اگر یہ دل تمہیں پانے کی ضد نہ کرتا کبھی اتنی تذلیل کے بعد یہاں نہیں آتی، اگر یہ آنکھیں تمہارے دیدار کے لیے نہ تڑپتی۔ کمرے میں اب اس کی ہچکیاں گونجنے لگی تھیں۔ وہ اس کا گریباں پکڑے لال سرخ آنکھیں لیے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، جو سپاٹ چہرہ لیے سامنے نہ جانے کسے گھور رہا تھا۔ مجھے اپنا لو عفان، مجھ سے نکاح کر لو۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتی نفسیاتی انداز میں بولی۔ عفان نے سختی سے آنکھیں مینچی تھیں۔ ایزل، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے! وہ لب بھینچے دبی دبی آواز میں گراں کر بولا تھا۔ ایزل نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ عفان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کچھ کر دے۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، یہ بس وقتی اٹریکشن ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ بے تاثر نظریں اس پر جمائے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو سختی سے پکڑ کر گریباں سے الگ کیا اور خود کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ نہیں، یہ وقتی اٹریکشن نہیں ہے۔ مجھے لگا تھا یہ وقتی ہوگا، مگر ایسا نہیں ہے۔ کوئی لڑکی اس شخص کے پاس ہرگز نہیں جائے گی جس نے اسے برے طریقے سے بے عزت کیا ہو، لیکن میں آئی ہوں تمہارے پاس، تو کس طرح کہہ سکتے ہو یہ سب وقتی ہے؟ وہ چیخ کر بولی تھی۔ عفان نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تمہاری موجودہ یا گزری ہوئی بیوی سے، اب وہ مر چکی ہے، پھر کیوں اس کی یاد میں بیٹھے ہو تم؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے چیخی۔ یہ احساس کہ وہ اسے دیکھنے کا روادار نہیں ہے سیاہ چبھ ہو رہا تھا اس کے دل میں۔ شٹ اپ! جسٹ شٹ اپ!
لیزا زندہ ہے اور وہ میری بیوی ہی نہیں میرا عشق ہے۔ تم اس 4 دن کی دل لگی کو محبت کہتی ہو، میں کرتا ہوں اس سے عشق، وہ عشق جو انتہا کا چھوتا، وہ عشق جسے پانے کے لیے میں نے اسے مار دیا۔ بکواس بند رکھو اپنی اور نکلو یہاں سے، دفعہ ہو جاؤ میرے گھر سے۔ وہ اسے دھکا دیتا دھاڑا، گردن کی نسیں غصے سے ابھر گئی تھی، اس کا دماغ سوکھنے لگا تھا اس جاہل لڑکی کی بکواس پر، جبکہ ایزل دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ کاش وہ مر چکی ہو۔ سر پر چوٹ لگنے کے باوجود وہ حلق کے بل چلا اٹھی۔ عفان نے مٹھیاں بھینجی تھیں۔ اس وقت ان جملوں کے ساتھ اسے یہ لڑکی شدید زہر محسوس ہوئی تھی۔ وہ پھرتی سے اس تک گیا اور بازو سے پکڑے گھسیٹنے لگا کہ ایزل کا پاؤں ٹیبل سے ٹکرائے زخمی ہوا، لیکن اس شخص کے اوپر شدید جنون سوار تھا۔ چھوڑو مجھے چھوڑو۔ وہ اس کے مضبوط گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کے تیور دیکھ ایزل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ ایزل چلا رہی تھی لیکن وہ کان لپٹے چل رہا تھا۔ بی اماں اپنے کمرے سے نکلی۔ اسے اس قدر شدید غصے میں دیکھ وہ پریشان ہوئی تھی، جبکہ ایزل کی آنکھیں نمکین پانیوں سے لبالب بھری ہوئی تھیں۔ عفان نے بڑی شفقت سے اسے گھر کی دہلیز پر پٹکا تاکہ وہ فرش پر گری۔ توہین سے چہرہ سرخ ہوا۔ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو آنکھوں سے شعلے نکالتا اسے دیکھ رہا تھا۔ عفان یہ سب کیا ہے؟ بی اماں آگے بڑھی۔ بی اماں، اس لڑکی نے میری لیزا کے لیے بد دعا کی ہے کہ وہ مر جائے۔ شکر کرے یہ زندہ ہے اور اس کی یہ زبان سلامت ہے، ورنہ ابھی میں اسے کاٹ کر پھینک دیتا۔ وہ چلایا تو پورا شاہ ہاؤس اس کی آواز میں چھپی شفقت کی زد میں آ گیا تھا۔ بی اماں نے ایزل کی جانب دیکھا جس کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس سے کہیں نکل جائے یہاں سے، ورنہ اسے دھکے دے کر باہر نکالوں گا۔ وہ ایک تیز نظر اس پر ڈالتا بولا اور واپس پلٹ گیا تھا جب کسی کی آواز نے اسے روک لیا تھا۔ عفان، معافی مانگو اس سے۔ واجدن ایزل کو اٹھائے اندر داخل ہوتا سنجیدگی سے بولا۔ عفان نے پیچھے پلٹ کر اپنے بھائی کو دیکھا جس کی آنکھیں سرخ تھیں، بال بکھرے، عجیب حلیہ تھا اس کا۔ آنکھوں میں کرب واضح تھا لیکن چہرے پر سنجیدگی کے آثار تھے۔ اس لڑکی سے معافی مانگوں میں بھائی، یہ ہے کیا اسی لائق، بلڈی چیپ۔ وہ دانت کھچکھچاتے بولا جیسے آنکھوں سے کہ اسے مار ڈالے گا۔ واجدن، اگر تم چاہتے ہو کہ میں لیزا کو ڈھونڈوں تو معافی مانگو ابھی کے ابھی۔ عفان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ لب بھینچ گیا جبکہ لیزا کی تلاش پر ایزل کے دل کو کچھ ہوا۔ سوری۔ ایزل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں سردپن۔ وہ انا پرست انسان تھا، معافی کی توقع اس سے ہرگز نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو پھر کیا واقعی اس لڑکی اتنی عزیز تھی اس کو کہ اس کے یہاں نہ ہوتے ہوئے بھی فقط اس کے نام پر وہ معافی مانگ چکا تھا؟ ایزل سخت مایوس ہوئی تھی، دل ڈوب گیا تھا، آنسو پھر سے بہا۔ واجدن کے اشارے سے بی اماں ایزل کو لے گئی جبکہ عفان غصے سے اپنے روم میں گیا تھا۔ یہاں کیوں آیا ہے تو؟ تجھے ہمدردی کا بخار ہے تو اسے اتار وہاں جا کر۔ دروازہ کھولتے دیکھ وہ سمجھ چکا تھا کہ کون ہوگا، وہ سختی سے بولا۔ واجدن نے گہرا سانس لیا تھا۔ اگر وہ تم سے محبت کرتی ہے تو اپنا کیوں نہیں لیتے اسے؟ بیڈ پر بیٹھتے وہ پھر لیٹ گیا، سر کے نیچے ہاتھوں کو دیکھتے اسے دیکھنے لگا تھا۔ جانتا تھا اس کے بعد سینے میں آگ بھڑکا دے گی اور پھر وہ شعلہ ہی اگلے گا۔ اگر تجھے اتنی ہی فکر ہے تو تم خود کر لو، اور تم مجھ پر نظر رکھ رہے ہو؟ اس کی جانب رخ کرتے وہ خاصے غصے سے پوچھنے لگا تھا۔
ہاں رکھ رہا ہوں۔ تو جیسے تمہاری حرکتیں ہیں نا، تمہارے ساتھ ایک بندہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ تجھ سے لوگوں کو بچا سکے۔ وہ لب دبا کر بولا۔ وہ پوری کوشش میں تھا کہ اس کی بے چینی اس کے چہرے پر عیاں نہ ہو، مگر مقابل بھی باز کسی نظر رکھتا تھا، اور وہ اس کا بھائی تھا، وہ کیسے نہ جانتا اس کی بے چینی کو۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ شکل پر 12 کیوں بجے ہیں؟ وہ کچھ پرسکون ہوتے بولا تھا۔ وجہ اس کے سامنے لیٹا اس کا بھائی تھا۔ صنم مل گئی۔ عفان نے دیکھا اس کے چہرے پر خوشی نہیں تھا جس کا کوئی اور تاثر تھا، بہت خالی پن تھا اس کے لفظوں میں، جیسے ستائے ہوئے ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بالکل ویسا۔ تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ وہ اس کے چہرے پر کچھ ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ وہ بہت آگے نکل چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر دکھ کی پرچھائی چھا گئی۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ وہ تیری بیوی ہے، طلاق تو نہیں ہوا؟ پھر یہ سب بکواس کیوں؟ وہ ہائپر ہوا تھا اس کی بات سن۔ تجھے پتہ ہے میری ایک بیٹی بھی ہے؟ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گھنے بالوں میں جذب ہوا۔ اتنی تکلیف اسے ان 5 سالوں میں نہیں ہوئی تھی جتنی کہ آج ہو رہی تھی۔ بار بار اس کے لفظوں کی بازگشت اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ واٹ؟ وہ تیرے ساتھ ہے؟ عفان کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ اس کی بات سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہو، جیسے وہ ٹوٹ رہا ہو۔ یار وہ مجھے قاتل سمجھتی ہے۔ ناقابل برداشت لمحے گزرے۔ اس نے سختی سے اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ چہرہ سرخ تر ہو گیا۔ انتہا کا ضبط تھا اس شخص میں، لیکن آنسو پھر بھی بہہ نکلے۔ وہ چہرہ ہی موڑ گیا۔ میری محبت کو ہوس، میری چھونے کو درندگی، وہ اس لیے مجھ سے دور رہی ایک نامحرم کے ساتھ، اور میری بیٹی کو بھی مجھ سے دور رکھا۔ میں کیا کروں؟ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اس نے اپنے اندر کے جذبات کو چھپانا چاہا تھا۔ عفان نے کب کھینچ لیے۔ بھائی چھوڑ دو اسے۔ وہ جانتا تھا وہ ضبط کے مراحل طے کر رہا ہے۔ وہ اپنے جذبات بہت کم کسی پر شو کرتا تھا، اور وہ اپنے جذبات کسی پر شو کر رہا ہے تو سمجھ جانا چاہیے وہ انتہا بے بس ہے۔ تو چھوڑ سکتا ہے لیزا کو۔ اگر وہ مل گئی اور یہ سب بہت ادھوری چھوڑ گیا۔ پل میں اس کا موڈ خراب ہوا تھا۔ آنکھوں میں تپش ابھری۔ بھائی میں نے ہر گزرتے لمحے اس سے عبادت کی طرح عشق کیا ہے۔ میں نے اس عشق میں شرک نہیں کیا۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو اسے دوسری بار مارنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ہاں، اس بار اس کی سانسوں کے ساتھ میری سانسیں بھی بند ہوں گی۔ وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ واجدن فقط مسکرا کر رہ گیا تھا۔ بھائی اب ریسٹ کریں، میں دیکھتا ہوں آخر یہ ہے کون جو آپ کا سکون آپ سے چھین رہا ہے۔ وہ اٹھا اور کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ واجدن بیڈ پر ڈھہ سا گیا تھا۔ وہ اسے چھوڑنا چاہتا تھا، بس اس دن کا انتظار تھا جب اسے سچ پتہ چلے۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے لگا وہ موت کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تو یکدم اس نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ سامنے ہی ایک چہرہ اس کے چہرے پر جھکا تھا، پراسرار دل فریب آنکھوں والا۔ وہ شخص اس کے منہ پر ہاتھ جمائے اس کی سانس کو شاید بند کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے بے بسی سے سر کو ہلانا چاہا، لیکن بے سود۔ پاس دوسرے بیڈ پر سوئی سونیا کو دیکھا، لیکن وہ بے خبر سوئی ہوئی تھی، یا اس شخص نے اسے بے خبر ہی نہیں ہونے دی تھی۔ پتہ چلا موت کا احساس کیسا ہوتا ہے؟ اچانک مہاویر نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹایا تو وہ لمبے لمبے سانس بھرنے لگی تھی، یکدم جیسے موت کو چھوڑ کر پلٹی ہو۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا۔ یہ کیا بہودگی تھی؟ وہ چلا اٹھی تھی بغیر کسی کی پرواہ کیے۔ بہودگی؟ وہ تو ابھی میں نے شروع ہی نہیں کی۔ ٹھٹھراتی رات میں مجھے تمہارے پاس ہی ہونا چاہیے تھا۔ لفظوں پر دباؤ دیتا وہ کرخت لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں شفقت تھی، جبکہ نین کی جان
اٹک کر رہ گئی تھی۔ سونیا نے جا کر کنگ چہرے سے اس شخص کو دیکھا۔ کون ہو تم؟ سونیا نے سہمتے ہوئے کہا، جس پر مہاویر نے ایک سرد سی نظر اس پر ڈالی کہ وہ بیچاری وہیں خاموش ہو گئی تھی۔ ہلکی نیلی روشنی میں اس کا چہرہ نمایاں ہوا۔ وہ نین کو درستگی سے بازو سے پکڑے کھڑکی کی جانب آیا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں مرنے کا، تبھی یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ اسے کھڑکی کے پاس کھڑا کرتے ہوئے پراسراریت سے گویا ہوتا نین کو کانپنے پر مجبور کر گیا۔ ایک سردی نے اس کے اعصاب سلب کر دیے۔ یا پھر نین مہاویر کو آج بھی میرے ہونے سے فرق پڑ رہا ہے؟ وہ سر تا پیر اس کا جائزہ لیتا، آنکھوں میں خمار لیے جبکہ مدھم لہجے میں بولا کہ نین نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ وہ کیسے جانتا تھا یہ سب؟ کیا اس کے چہرے پر سب عیاں ہو رہا تھا کہ کیوں آتے ہو میرے پاس جب مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ ہاں، اس سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی وہ آنکھوں سے آنسو بہاتی بولی، ایک وعدے سے بندھا ہوں میں، اور جس دن وہ وعدہ ختم ہوا میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ آنکھوں میں نفرت کے شعلے لیے وہ اسے بالوں سے کھینچ کر چہرہ اوپر کرتے اس کے چہرے پر پھنکارا۔ نین نے کرب سے آنکھیں بند کی تھیں۔ اس کا لمس جان لیوا تھا، جو اب اس کی جان لیوا لمس کے لیے بھی تڑپ جاتی تھی۔ وہ کس قدر پتھر دل انسان ثابت ہوا تھا۔ آئی نیڈ یو مہاویر، آئی سو سوری۔ وہ فقط اتنا ہی بولی تھی جب مہاویر نے اس کے گلزار لبوں پر انگلی جما دی تھی۔ ایسی باتیں تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں جنگلی بلی۔ سب سے بڑا خطرہ تم پر میرا سایہ ہی ہے، اس لیے جتنا ہو سکے مجھ سے دور رہنا، ورنہ اگر یہ سایہ پیچھے پڑا تو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ مدھم غمگین سرگوشی میں اس کے کان کی لو کو مسلتے بولا تھا۔ نین کے چہرے پر اداسی کی لکیریں رقم ہوئیں۔ میں کس طرح کہوں یہ بات اس سے؟ تم کو جانا مجھ سے ہی خطرہ ہے، وہ مدھم بھاری مغرور لہجے میں بولا تھا۔ نین اس کے شہر میں جگری وہ کمال شخص تھا، اس سے نفرت کیسے ہو سکتی تھی؟ بھلا یہاں رہو، اگر تم اس ہاسٹل یا یونیورسٹی سے نکلی تو تمہاری جان کوئی اور لے نہ لے، میں ضرور لے لوں گا۔ اس کے بالوں کو چھوڑے وہ کھڑکی سے کود گیا۔ نین نے چیخ کر گلا گھونٹتے اس کی آنکھیں حد درجہ پھیل گئی تھیں۔ بے ساختہ اس نے کھڑکی کے باہر دیکھا تو وہاں اس وقت فورتھ فلور پر تھی۔ وہ ایک رسی کے سہارے نیچے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، جبکہ نین کا سانس سینے میں ہی قید ہونے کے در پر تھا۔ وہ واپس پیچھے ہوئی تھی اور وہ سر پھیرا انسان تھا، جانے کب کیا کر جائے۔ پروفیسر سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ سونیا نے اسے عجیب شاکی نظروں سے دیکھا۔ اس کے پوچھنے پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی تھی۔ سونیا، میں تمہیں صبح سب بتاؤں گی، اب مجھے سونا ہے۔ ڈر اس کی نس نس میں شامل ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ پر جاتی، کمفرٹر میں سر تک لیٹی، آنکھیں بند کر لی، لیکن وہ دو آنکھیں اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ تابش نہیں، پلیز چھوڑیں، تابش نہیں، پلیز۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ شدید تکلیف سے گھائل ہوتی اس ستم گر کو منع کر رہی تھی کہ وہ ایسا نہ کرے۔ بہت شوق ہے تمہیں زبان کھولنے کا، ہاں؟ وہ درستگی سے اس کا نازک مومی ہاتھ پکڑتا، دانت کھچکھچاتے گویا ہوا، تمہاری زبان ابھی بند کرواتا ہوں میں، پراسراری سے کہتے اس نے اس کے نازک ہاتھ کو جھٹکا دیا اور تپتے گرم توے پر رکھ دیا کہ روحی کے منہ سے ایک دلخراش چیخ نکلی۔ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو جاری ہو گئے۔ تابش پلیز، سسکتے وہ اس بے حس کا نام لے پکار رہی تھی۔ ہاتھ کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی حرکت میں ہلکان ہوتے وہ بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ ہاتھ جل رہا تھا، شدید درد کی لہریں اس کے پورے جسم میں پھیل رہی تھیں۔ تابش نے اس کے ہاتھ کو چھوڑا، روحی کی جان فنا ہوئی، اس سے
پوری ٹانگوں پر کھڑے رہنا محال لگ رہا تھا۔ تابش نے انتہا شفقت سے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا تھا۔ تابش، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی، پلیز تابش مت کریں، جل رہا ہے۔ روتے سسکتے اس کے لب پڑپڑا رہے تھے، مگر اس ستمگر نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی جلا ڈالا۔ باہر سب کھڑے اس کی چیخوں کو سنتے اس سب تماشے سے لطف اٹھا رہے تھے، سوائے تابش کی ماں کے، جنہیں بہت افسوس ہو رہا تھا۔ دوبارہ اگر تم نے کسی کی بھی آگے زبان کھولی تو سب سے پہلے تمہاری یہ زبان جلا کر راکھ کر دوں گا۔ تمہیں نہیں پتہ تمہاری چلتی زبان تمہیں کتنا نقصان دے سکتی ہے۔ اس نے تڑپتی روحی کی جانب دیکھا، جس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ پل میں اس کی باہوں میں جھول گئی۔ کرب سے اس شخص نے آنکھیں بند کی تھیں، وہ اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ رہا تھا۔ آنسو کا ایک قطرہ روحی تابش خانزادہ کے چہرے پر گرا۔ وہ اسے کسی قیمتی متاع کی طرح بازوؤں میں اٹھاتا کچن سے باہر نکلا اور باہر کھڑے کچھ چہروں پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے وہاں اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ روحی، اٹھو یار، اٹھو، وہ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا، وہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ نازک جان کے ساتھ زیادہ ہی بے رحمی ہو چکی تھی۔ پانی کے گلاس پکڑ کر چند چھینٹے اس کے منہ پر مارے تھے۔ اسے ہوش میں نہ آتے دیکھ تابش کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس نے فوراً سے پہلے سرفراز کو کال کی، تیری جو پہلی ہی بیل پر ریسیو ہو چکی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ تم سب۔ سرفراز، سب سے پہلے میں تمہارا قتل کروں گا، یو باسٹرڈ! تم ابھی تک پتہ نہیں کر سکے آج شام تک اگر تم نے مجھے انفارمیشن نہ دی تو میں خود سب پتہ کرواؤں گا۔ وہ غصے سے داڑھا۔ روحی کی حالت دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ تابش، مت کریں ایسا! ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو سنتے اس نے فوراً کال کٹ کی۔ وہ روحی کے قریب ہو کر بیٹھا، خوشبو سے سجے اس کے روپ کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھوں کو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا خود کو ہی کچھ کرے۔ روحی، میری جان! محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ نیم بے ہوشی میں بھی اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ تابش دھیرے سے آنکھیں کھولتے اس نے خود سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خود کے لیے خوف دیکھ وہ بری طرح بے چین ہوا، جو اس سے دور کھنچنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اس کے وجود کو جیسے کسی نے آگ میں جھونک دیا ہو۔ اس نے جھٹکے سے اسے خود کے ساتھ لگایا تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح زخمی تھے اور وہ اسے دور تک نہیں کر پائی تھی۔ کاش تم شبان خان کا خون نہ ہوتی، کاش تم لبنہ خان کی بیٹی نہ ہوتی، تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ میں کیسے تمہیں بچاؤں اس شخص سے جسے میں جانتا نہیں ہوں، کیسے بچاؤں تمہیں؟ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں تکلیف ابھر گئی۔ بڑے اتحاد سے اس کے ماتھے پر لب رکھے، جبکہ وہ اس کی باتوں کو کچھ خاص سمجھ نہیں پائی تھی۔ دور ہو جائیں مجھ سے! روتے ہوئے وہ بری طرح اس کے سینے پر مکے برسانے لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مزید تکلیف تھی، مگر یہ تکلیف اس تکلیف سے کم تھی جو اس مقابل شخص نے اسے دی تھی۔ یہ کام میں نہیں کر سکتا، چاہے کوئی مجھے جتنا مرضی ٹارچر کرے، وہ آہستگی سے بولتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس کے جان لیوا لمس پر اس کی سسکی نکلی، آنکھوں میں پانی جمع ہوا، جبکہ وہ کئی لمحے وہیں جھکا رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں پر لب رکھتے وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا، جیسے اسے محسوس کر رہا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں بہت جلد تمہیں اس سب سے رہائی دوں گا، اور جو کوئی شخص اس حد تک جا رہا ہے اس کی قبر پر مٹی میں اپنے ہاتھوں سے ڈالوں گا۔ وہ شدت پسندی سے بولا اور اس کے شنگرافی ہونٹوں پر لب رکھتے اس کی سانسوں کو خود میں اتارنے لگا تھا، جبکہ اس کے جان لیوا لمس پر وہ جی جان سے کانپی تھی۔ اس کی سانسیں بند ہونے کے در پر تھیں۔
مگر اس کی جنونیت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اس کی مزاحمت، اس کی شدت میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ سائیڈ پر ہوتا تو خون کا ننھا قطرہ اس کی ہونٹ کے کنارے پر تھا، جبکہ روحی نے بھیگی نظروں سے اس ستمگر کو دیکھا تھا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے گھومتا اسے خود پر گرا گیا اور ایک تنگ حصار اس کے گرد باندھ دیا۔ شب بخیر۔ اس کی گال کو دانتوں سے کھینچ کر وہ آنکھیں بند کر گیا، جبکہ روحی کو اس سے معافی کی امید رکھے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔